تقوی اختیار کریے اور صادقین کے ساتھ ہو جائیے. ایمان لانا ہے کل ایمان پر، مرد میدان پر، زہرا کے شوہر پر، ابنین کے بابا پر، فاتح خیبر پر، صاحب ذوالفقار پر، ابو طالب کے لال پر، اہل اللہ پر، وجہ اللہ پر، ید اللہ پر، سیر اللہ پر، علی بن ابی طالب پر ایمان لانا ہے. اور تقوی و پرہیزگاری سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں. تقوی پرہیزگاری آپ کے ذہن میں آئے گا صرف گانا نہ سنیے، ٹیلی ویژن نہ دیکھیے، نہ محرموں کو نہ دیکھیے، بس ہمارے ذہنوں میں یہی آتا ہے نا. لیکن تقوی کی ڈیفینیشن آپ لی جائے لغت دشوری میں تو بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے. تقوی آنکھوں میں بھی تقوی ہو، ہاتھ پیروں میں بھی تقوی ہو، ایکشن میں تقوی ہو، عمل میں تقوی ہو. نماز کے عالم میں دنیا کی بات یاد نہ آنا یہ بھی تقوی ہے. دنیا کی محبت نکال دینا یہ نماز کے عالم میں بھی تقوی میں شمار ہوتا ہے. بچوں کی پرورش صحیح ڈھنگ سے کرنا تقوی میں، کیونکہ اگر بچوں کی پرورش صحیح ہوگی تو ادب و تہذیب کا پیمانہ بڑھے گا، بچے تہذیب والے نکلیں گے، تقوی پرہیزگار نکلیں گے. بچوں کی تربیت پہ ہمیں زیادہ اہم ترین نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ دوستو مولا علی اور فاطمہ زہرا حسن و حسین علیہ السلام کی تربیت کرتے تھے. مادر گرامی بھی، والد بھی. اسی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، یعنی والد بھی کرے، والدہ بھی کرے، اور ادب و تہذیب سکھائیں، صبر و تمدن سکھائیں. اور سب سے بڑا پیمانہ اگر ادب و تہذیب سیکھنا ہو تو آل محمد کے در پہ آئیں. حسن و حسین علیہ السلام سے سیکھیں، بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزیں ان سے سیکھیں، مولا علی سے سیکھیں. حسن و حسین علیہ السلام نماز پڑھنے گئے، ایک بوڑھا وضو کر رہا تھا جو غلط طور پہ تھا. حسن و حسین نے اسے ٹوکا نہیں، ان کو روکا نہیں، ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں، بلکہ خود وضو کرنے لگے. کہا دیکھیے ہمارا وضو صحیح ہے، ہمارے بڑے بھائی کا یا چھوٹے بھائی کا، سبط اکبر کا وضو صحیح ہے یا سبط اصغر کا وضو صحیح ہے. اس نے دیکھا دونوں تو صحیح وضو کر رہے ہیں، غلط میرا ہے، لہذا اس نے کچھ بولا نہیں، اپنے وضو کو ٹھیک کر لیا. یہ کہتے تہذیب و ادب، یعنی بڑوں کا احترام کرتے ہوئے بڑوں کی بے عزتی نہیں کی، احترام کیا. اسی طرح ہمیں بھی بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، کسی کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. یہی اسلام سکھاتا ہے. رشتوں کو جوڑنا جانتا ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں جانتا ہے. ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کو سلام کرنا چاہیے، تو ہم بھی سلامت رہیں گے. سلامتی کا پیمانہ ہونا چاہیے. اور دوستو دیکھیے کہ صادقین کے ساتھ ہو جائیے، ایمان لائیے اور تقوی اختیار کریے اور صادقین کے ساتھ ہو جائیے. پتہ چلا قرآن مجید اعلان کر رہا ہے ایک صادق قیامت تک رہے گا. صادق و امین کا لقب کس کو ملا؟ پیغمبر اسلام کو. کب ملا؟ نہ نبی تھے اس وقت. آپ بقول آپ کے تو 40 برس کے بعد نبی بنے ہیں نا، ہمارے حساب سے نہیں. 40 برس کے بعد آپ کے حساب سے نبی بنے، رسول بنے، پیغمبر بنے، معصوم بنے. ہمارے یہاں تو پیدا ہی معصوم ہوتا ہے، پیدا ہی نبی ہوگا. بہت خوب. جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبوہ، میں آتے ہی نبی ہوں، میں آتے ہی رسول ہوں، میں آتے ہی کتاب لے کر آیا ہوں، میں آتے ہی حکمت لے کر آیا ہوں. اسی طرح ہمارا نبی بھی آتے ہی سید الانبیاء ہے، فخر آدم ہے، فخر عیسیٰ ہے، فخر مریم بھی فاطمہ الزہرا ہے. پتہ چلا علی سید ہے تمام مسلمین کے، علی سید ہے تمام متقین کے، علی سید ہے تمام مؤمنین کے، اور فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین. تمام بات تو پڑھیے جس اعتبار سے ہم روزے جزا کو مانتے ہیں اسی یقین سے ہم کربلا کو مانتے ہیں. جس اعتبار سے ہم روزے جزا کو مانتے ہیں اسی یقین سے ہم کربلا کو مانتے ہیں.
مانتے ہیں. ہماری جذبہ وحدت کی دعوت دیجیے. علی کے ہوتے ہم خدا کو مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. علی علی تھکا بولا علی علی تھکا بولا علی علی تھکا بولا علی علی تھکا جگہ گلی گلی اس میں بنا رہا اس میں زیادہ ان میں سنگ میں بنا رہا. علی کی بادشاہی ہے. علی اس میں الہی ہے. ہر ایک میزان میں تولا سبا کے ساتھ دل بولا. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. ایک سے بات اور دوستو یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ حیدری. یا رسول اللہ. اور ایک صادق قیامت تک جا رہا ہے. ایک پیغمبر اسلام صادق اور امین ہے اور ایک صادق قیامت تک جا رہا ہے. ایمان لائیے, تقوی پرہیزگاری قیامت تک, مومن قیامت تک رہیے اور ساتھ ساتھ صادق کے ساتھ ہو جائیے. صادق ہونا اور بات ہے, سچا ہونا اور بات ہے. سچا وہ ہوتا ہے جو کتاب سے میں نے پڑھ کے آیا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر لکھنے والے نے غلطی کی ہے تو میں بھی غلطی کر رہا ہوں لیکن میں سچا ہوں. لیکن صادق وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے وہ قدرت کا کرشمہ بن جاتا ہے, معجزہ ہو جاتا ہے. ایک صادق یعنی کہ امام وقت, امام زمانہ اللہ تعالیٰ فیض شریف کو صادق کہا گیا ہے. یہ آیت یا تو اس پر پورا بھروسہ کریے, اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے آیت قرآن کی ہے. امام زمانہ زندہ ہیں یہ آیت بتا رہی ہے کیونکہ معصوم کبھی مرتا نہیں, ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اہل بیت کو چاہنے والے جب شہید ہوتے ہیں زندہ رہتے ہیں تو اہل بیت کیسے مر سکتے ہیں؟ اہل بیت پہلے سے ہیں, قیامت تک رہیں گے اور قیامت کے بعد بدلتا رہے گا. اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اور اللہ کا چہرہ مولا علی کے چہرے کو قرار دیا ہے. اسی لیے علی کو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کھانے کعبہ کو بھی دیکھنا عبادت, علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت. کھانے کعبہ پر نظر ڈالنا عبادت, علی کے کا ذکر کرنا عبادت, علی کا ذکر سننا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت, علی کا ذکر سننا عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, قرآن مجید کو پڑھنا عبادت. اب علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے. آنے والے زمانے میں محرکین کہیں گے کہ عبادت علی کی فضیلت سے افضل ہے, تو آؤ میں علی کی فضیلت کو اتنا بلند کر دوں کہ عبادت مقابلے میں آنے نہ پائے. علی ایک ضربت مارے تمام کائنات والوں کی عبادت قیامت تک جائے. علی کی ایک ضربت حاوی ہوگی, غالب ہوگی, تبھی تو علی کل غالب خدا غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. علی کی زیارت کرنا عبادت ہے, علی سے مدد مانگنا عبادت ہے, علی کے در پر دستک دینا عبادت ہے کیونکہ وہ در علم ہے. نبی شہر علم, علی در علم, علی در علم ہے. دیکھیے کہ ایک خاتون تھی اور اسے دلی محبت تھی. گئی تو ایک دن ایک یہودی نے اس کا راستہ روکا اور کہا کہ تجھے واسطہ کہاں جاری کرنا ہے؟ رسول اللہ اور مولا علی کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں. تجھے واسطہ ہے رسول اللہ اور مولا علی کا, اگر تو سچی محبت کرتی ہے تو تیرا چہرہ مجھے دکھا دے. اس نے کہا کہ میرا جو ہے اسلام میں چہرہ دکھانا غیر مرد کو, نامحرم کو حرام ہے, لیکن کیونکہ رسول اللہ کی قسم دی اگر محبت کرتی ہے تو علی سے محبت کرتی ہے تو اپنا چہرہ دکھانا. اس نے انکار کیا لیکن اس نے جو ہے قسم رکھی, رسول اللہ مولا علی سے محبت کی شرط رکھی تو اس نے چہرہ دکھا دیا مجبوراً. گھر پہ آئی اور بڑی مایوس تھی, پریشان تھی, مصیبت میں تھی اور پریشانی کے عالم میں جیسی شوہر آئے تو اپنا چہرہ چھپا لیا. آج چہرہ کیوں چھپا رہی؟ فرمایا کہ آج ایسا ایسا ہوا, یہودی نے شرط رکھی اور مجبوراً مجھے چہرہ دکھانا پڑا. تو میری نکاح سے نکل گئی اب کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا, کیا کر؟ کہا یہ تنور میں کود جا.
تنور جلائے کے بچوں کے لیے روٹی بنائی تھی، اس پر تنور جل رہا تھا، اس نے بسم اللہ کہا، یعنی مدد تنور میں کود گئی اور کالا دھواں اٹھنے لگا، بچے رونے لگے، شوہر بھی بچوں کو دیکھ کر گریا کرنے لگا۔ ایک مرتبہ یہ شوہر ہڑبڑا کے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آیا، دربار میں آیا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ حضور اکرم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو صحابہ کرام کے ساتھ مولا علی کے ساتھ اس کے گھر کے تنور کے پاس آیا گیا، تنور سے کالا دھواں اڑ رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے اتنے میں جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین نے کہا پیغمبر اسلام سے، یا رسول اللہ یہ آپ کی محبت میں آگ میں کھودی ہے، جب آپ تشریف لائے تھے تو 1000 برس سے جو آتش قدائے فارغ جل رہی تھی وہ خاموش ہو گئی تھی، تمہارے چاہنے والوں پر دنیا اور آخرت کی آگ جو حرام ہو چکی، نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے، نہ جہنم کی آگ جلا سکتی ہے، نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے، کیونکہ وہ نور کو چاہ رہے ہیں۔ پتہ چلا نور کو نار جلا نہیں سکتی اور نور کو چاہنے والے کو بھی نار جلا نہیں سکتی۔ آپ پکاریے وہ باہر آئے گی، جیسے ہی پکارا گیا تھا رسول اللہ نے بھیا علی اس خاتون کو پکاریے، مولا علی نے کہا اے خاتون باہر آ جا۔ خاتون جو ہے آئی اور رسول اللہ مولا علی کے قدموں پر سر رکھ کے گر گئی۔ سلوات پڑھیے محمد قدموں پر گر گئی۔ کہا کیا ہوا تھا؟ فرمایا تھا آپ کی محبت میں میں جب تنور میں اڑی مار دی، آپ کی محبت میں نے نہ آگ کا سوچا، نہ جھلسنا کا سوچا، نہ ڈر تھا میرے دل میں، اور جب میں نے اندر اڑی ماری تو ایک شخص نورانی آیا جو سفید لباس میں تھا اور آفتاب جیسا اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس نے ہاتھ پکڑ کر مجھے ایسی جگہ پہ لے گیا جہاں پہ کنیزیں میری زیارت کا انتظار کر رہی تھی۔ اب سمجھ میں یہ آیا جو کوئی محمد کی زیارت کے لیے جاتا ہے، علی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، وقت کا امام اسے زیارت کراتا ہے۔ پورے فرشتے اس کی زیارت، اس کے دیدار کے منتظر تھے۔ ہم اس منتظر کے منتظر ہیں، میں کیا کر رہا ہوں دوستو، ہم اس منتظر کے منتظر ہیں۔ وہ زیارت کرنے والی اس کے جو ہے حور و غلمان و کنیزیں منتظر تھی کہ آئے اس کی زیارت کرے۔ پتہ چلا ہم جو یہاں سے زیارت پڑھا، السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، ہم ابن رسول اللہ کو پکارتے ہیں، بھلے سے وہاں نہیں جا پاتے لیکن ہماری زیارت قبول ہوتی ہے اور ایک دن ہمارا امام ہمارے زیارت کرائے گا۔ یقیناً ہم سے ملتے ہیں جس کے دل پاک ہوتے ہیں، جس کی نیت صاف ہوتی ہے، جس کے دل میں حسد نہیں ہوتا، بغض نہ ہوتا، اس سے امام ملتے ہیں، وقت کا امام اسے زیارت کراتے ہیں۔ لیکن کیا ہے آج کے یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض دل سے نکال دیجیے۔ اب دیکھیے مولا علی کا رتبہ اللہ نے بلند کیا، علی سے حسد، علی سے بغض، 70,000 ممبروں سے مولا علی کے بغض سامنے آئے کہ نہیں، حسد سامنے آئے کہ نہیں، لیکن بغض کا نہ ہوتا جو کیڑا دماغ میں، بغض کا نہ ہوتا جو کیڑا دماغ میں، علی کا رتبہ بھی آتا دماغ میں۔ بغض کا نہ ہوتا جو کیڑا دماغ میں، علی کا رتبہ بھی آتا دماغ میں۔ آتا سمجھ میں تیرے بھی ممبر قدیر کا ہوتا جو تیرے بھی بھیجا دماغ میں۔ سلوات پڑھیے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ کیونکہ جو حسد کرتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ حدیث میں ہے جو حسد کرتا ہے، جو بغض رکھتا ہے، جو کینہ رکھتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے، اور جب عقل ماری جاتی ہے تو دماغ مارا جاتا ہے۔ جب دماغ چلے گا ہی نہیں تو علی کا رتبہ سمجھے گا ہی نہیں۔ علی کا رتبہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا دل صاف ہو، نیت پاکیزہ ہو۔ علی والا کبھی بغض نہیں رکھتا، علی والا کبھی حسد نہیں رکھتا، علی والا جب کینہ نہیں رکھتا، علی والا کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، دشمن کو بھی دوست بنا لیتا ہے، دشمن کو بھی دوست بنا لے وہ علی
والا ہوتا ہے. دشمنی دیکھیے کہ تھوڑی سی دشمنی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے, تھوڑی سی غربت بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے, اور تھوڑی سی بیماری ہم موت کا سبب بن سکتی ہے. تھوڑی سی بیماری موت کا سبب بن سکتی ہے. یعنی مولا علی نے اس خاتون کو موت کے آگوش سے کھینچ کے لایا کہ نہیں, اسے بچایا کہ نہیں, اسے جنت کے میوے کھلایا کہ نہیں, اسے تسنیم کا پانی پلایا کہ نہیں, اسے آب کوثر سے سیراب کیا کہ نہیں. پتہ چلا جو کوئی امام اور رسول کی زیارت پہ جاتا ہے, امام جنت میں بھی لے جاتے ہیں, گھروں سے بھی ملاتے ہیں, اور نیکوں بھی کھلاتے ہیں. اور جو کوئی بغض رکھتا ہے, حسد رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, علی مولا اسے دور ہو جاتے ہیں. پتہ چلا ایک مشن رکھیے ذہن میں, ایک مرکز رکھیے, ایک مشن رکھیے کہ ہم علی والے ہیں, ہم حسین والے ہیں. حسین کا غم عالمگیر غم ہے, بین الاقوامی غم ہے. کائنات میں فرشتے بھی روتے ہیں, انس و جنس بھی روتے ہیں, مخلوقات کی ہر مخلوق روتا ہے حسین علیہ السلام کی غم سے. اور اتنا گریا ہوتا ہے پوری دنیا بھر میں, آسمان سے خون کے ٹپکے ٹپکتے ہیں, بارش ہوتی ہے. اور پہلے پڑھو عراق میں ایک پیڑ ہے, اس میں سے خون ٹپکتے ہیں. اور کربلا میں شامیانہ باندھا جاتا تھا تو 40 دن تک آسمان سے بارش ہوتی تھی تو سفید شامیانہ لال ہو جاتا تھا, لال ہو جاتا تھا. اور امام حسین کے لشکر کا ایک سردار ہے جسے آپ قاضی عباس علمدار کہتے ہیں. عباس علمدار وہ ہستی ہے جن کے مصائب پر بی بی زہرا دعائیں دیتی ہیں. آئیے بی بی, آئیے دیکھیے کہ آپ کے بیٹے عباس کے مصائب کے لیے کتنے لوگ عزادار جمع ہیں اور گریہ کنا ہے, ماتم کنا ہے, اور ماتم کرنا چاہتے ہیں, گریہ کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں عباس علمدار وہ ہستی ہے. آپ کربلا جائیں, کربلا محلہ جائیں تو حضرت عباس کا جہاں پہ روزہ ہے باہر ایک جو ہے سلام لکھا ہے, زیارت لکھی ہوئی ہے, اس کے اوپر ہے ابا سلام ہو اس عباس پر جنہیں تلوار اور زبان سے شہید کیا گیا. سلام ہو اس وفادار پر, علمدار پر جنہیں تلوار اور زبان سے شہید کیا گیا. دوستو کیسے آپ کو پتا ہے جب نہر فرات سے عباس لوٹے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سکینہ پیاسی نہ رہ جائے, علی اکبر پیاسا نہ رہ جائے, آقا حسین پیاسے نہ رہ جائے, ایک تلوار چلی, عباس کا دائنا ہاتھ کٹ گیا. یہ وہ ہاتھ ہے جو قوت ربانی حسین کے ہے, یہ وہ ہاتھ ہے جو زینب کی چادر کے محافظ ہے, یہ وہ ہاتھ ہے جو صدقہ سکینہ کے ہاتھ ہے, یہ وہ ہاتھ ہے جو زینب کی چادر کے محافظ کے ہاتھ ہے. ایک ہاتھ کٹ گیا, عباس نے پرواہ نہ کی, مڑ کے نہ دیکھا کیونکہ پیاس ذہن میں تھی. آئے سکینہ پیاسی ہے, آئے علی اصغر پیاسا ہے. آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک مرتبہ بایاں ہاتھ کٹا. عباس نے بائیں ہاتھ کی بھی پرواہ نہیں کی, پانی مشکیزے کو سکینہ تک پہنچا دوں. جو ہے دانوں کے درمیان مشکیزہ رکھا. عباس چلتا رہے کہ جائیں, ایک تیر آیا ہرملہ کا. ہرملہ وہ شکی ہے جو تیر انداز تھا, اور ہرملہ نے کہاں پہ تیر مارا تو پتا ہے. ہرملہ کا تیر ایک علی اصغر کے گلے پہ لگا تو علی اصغر کے گلے کو چھید کر نکل گیا, امام حسین کے سینے پہ لگا. ایک تیر مشک سکینہ پہ آ کے لگا. ارے پانی نہیں بہ رہا ہے, سکینہ کی امید بہ رہی ہے, حضرت عباس کی آنکھ بہ رہی ہے. حضرت عباس ایک تیر آیا, حضرت عباس کی آنکھ میں لگا. اب جو حضرت عباس چاہتے ہیں کسی طرح یہ مشک جو ہے اس نے پانی بچا یہ پہنچا دیا جائے. حضرت عباس نے چاہا کہ زانو کے ذریعے سے تیر کو نکال لے. جب سر کو نیچے کہا تو کیا, ایک گچ آیا حضرت عباس کے سر پہ لگا. میں کہتا ہوں ایک گچ قاسم کو بھی لگا تھا. قاسم جب تقسیم پہ تھے, قاسم تھے, جب زمین پر آئے تو تقسیم ہو گئے. لیکن جب عباس کو لگا, قاسم ہاتھوں کے بل آئے تھے, عباس آئے منہ کے بل آئے. عباس منہ کے بل آئے ہیں. بی بی زہرا فرماتی ہے میرا شیر عباس جب آئے تمام شہید آئے ہاتھوں کے بل آئے, میرا عباس آیا منہ کے بل آیا. کس طرح عباس آئے؟ عزیزارو آپ کو پتا ہے جب حضرت عباس نے اپنے آپ کو جو ہے
फौज में डाल दिया था तो लोग तलवार भी मारते थे, लोग तीर भी मारते थे, लोग नेजा भी मारते थे और जबान से कहते जाते थे अली के शेर अपने आप को बहुत सुजा समझते हो। अब समझ में आया वो सलाम में क्यों लिखा था, अब्बास को तलवार से नहीं मारा गया, जबान से नहीं मारा गया। अब्बास अलंदार ने याद फरमाया, हुसैन की कमर टूट गई, हुसैन या अब्बास कहते हुए आगे बढ़ते हैं, कभी करबला की सरजमीन पर गिर जाते हैं, उठे एक हाथ अब्बास को उठाया, फिर गिरे, फिर उठे, दोनों आवाज अब्बास के हाथों में है, अब्बास उठ नहीं पा रहे हैं। कहा आका ये पहली मर्तबा है एक गुलाम ताज़ीम नहीं कर पा रहा, उठ नहीं पा रहा। मौला अब्बास जमीन पर है, आका हुसैन खड़े हैं, फरमाते अब्बास एक हसरत दिल में है, बचपन से पैदा हुआ जब से लेकर आज तक तूने मुझे कभी भाई लेके नहीं पुकारा, हमेशा मौला कहते रहे, कभी आका कहते रहे। एक मतलब अब्बास ने भाई कहा, रूह परवाज कर गई। अज़ादारो जब वापिस काफिला लौटा है, लुटा हुआ काफिला जब शाम से होते हुए करबला लौटा है, तो एक मर्तबा सईदे सज्जाद ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा, आते कहा ये कासिम की कब्र है, एक कब्र पे लाए ये अली अकबर की कब्र है, एक कब्र पे लाए ये आका हुसैन की कब्र है, एक कब्र पे लाए हज़रत अब्बास की कब्र। हज़रत अब्बास की कब्र के इर्द गिर्द नहरे फुरात का पानी तवाफ करता है। फरमाया मेरे अब्बास की कब्र इतनी छोटी कैसे, कहा शहादत में नहीं पड़ा, हज़रत अब्बास को तलवार से भी शहीद किया गया, जबान से भी शहीद किया गया। जब तमाम शहर चले गए, दुश्मन आए तलवार को लिए हुए, अब्बास के बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिस तरह कासिम के लाशे के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, अब्बास के जनाजे के टुकड़े टुकड़े हो चुके। कब्र छोटी सी बनाई गई, कदों का अमल बदल थी, सकीना याद करती रहेगी। आए अब्बास आपके बाद तमाके मारे गए, कुछ बारे टूटे गए, मातम हुसैन 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 किसके गम में रोता आज भी ये ज़माना, भुला न पाएगा ताजर। हुसैन तेरा फसाना लगते सहरा में, लगते सहरा में, लगते सहरा में, लगते सहरा में। किसकी नित तुरबत ना रहा है कोई, किसका मुँह कमल जा रहा है कोई, किसके नन्हे तुरबत बना रहा है कोई, किसका मुँह कमल जा रहा है कोई, लगते सहरा में, लगते सहरा में, लगते सहरा में, लगते सहरा में। जो तुम आते मेरे भाई, न होती तेरे ज़ैनब की मेरी
تم آ جاتے اے میرے بھائی نہ ہوتی تیرے زینب کی یہ بیردائی لگتے شہرا میں لگتے شہرا میں لگتے شہرا میں لگتے شہرا میں ہر کون دیکھ تمہیں آیا ہے لینے سکینہ ہے باز اس کے کٹے لے کے جائے گا مدینہ کون دیکھ تمہیں لینے آیا ہے سکینہ بازو کے کٹے لے کے جائے گا مدینہ لگتے شہرا میں لگتے شہرا میں لگتے شہرا میں لگتے شہرا میں غریب کا سفر سر پہ چادر بھی نہیں کہ کیسے جائیں گے مدینہ آج اکبر بھی نہیں غریب کا ہے سفر سر پہ چادر بھی نہیں کہ کیسے جائیں گے مدینہ آج اکبر بھی نہیں لگتے شہرا میں لگتے شہرا میں لگتے شہرا میں لگتے شہرا میں کیسا ہنگامہ ہے تھما ہر بشر جنوں کے نیز پہ پڑھتا قرآن کس کا یہ سر یہ کیسا ہنگامہ ہے تھما تھما ہے ہر بشر جنوں کے نیز پہ پڑھتا قرآن ہے کس کا یہ سر لگتے شہرا میں لگتے شہرا میں لگتے شہرا میں لگتے شہرا میں یہی تمنا ہے یا رب نوحہ پڑھتے پڑھتے کہ نکلے تم سفر کا سبحان اللہ کہتے یہی تمنا ہے یا رب نوحہ پڑھتے پڑھتے نکلے تم سفر کا حسین کہتے کہتے لگتے شہرا لگتے
محمد